أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم شروع کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 سے 49 سے۔ اس آیت سے پہلی آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ سیدہ مریم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک ایسا بچہ دینے والا ہے جو باپ کے بغیر کلمہ اللہ کے لفظ کن سے پیدا ہوگا۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ دنیا آخرت میں اس کی بڑی شان ہوگی، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گہوارے میں اور وہ دیر عمر میں لوگوں سے گفتگو کرے گا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ سیدہ مریم نے کہا یا اللہ مجھے بچہ کیسے ملے گا جبکہ مجھے آج تک کسی بشر نے، کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، میری شادی نہیں ہوئی، مجھ سے کسی نے کبھی کوئی تعلق قائم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے جو وہ چاہے پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے بس کن کہنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو لکھنا سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، دانائی کی باتیں، شریعت کی باتیں اور تورات و انجیل کا علم دے گا۔ اس کے بعد آج کا درس شروع ہو رہا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ رسول ہوگا اِلَىٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اچھا وہ یرحمک اللہ، وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، تو بنی اسرائیل سے وہ کیا کہے گا، پیغام کیا ہوگا؟ ساتھ ہی وضاحت آ گئی، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، تو وہ کیا کہے گا کہ انی قد جئتکم، بے شک میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، بآیۃ، ایک عظیم نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ جئتو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں آیا، لیکن چونکہ جئتو کے بعد با آ گئی ہے اور یہ با تا دیا ہے تو اب معنی کیا ہوگا؟ میں لایا۔ تو میں تمہارے یہ بچہ جب پیدا ہوگا اور جب آئے گا تو وہ کہے گا بنی اسرائیل سے کہ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک عظیم نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ عظیم کس کا معنی ہے؟ آیتن کے اوپر جو تنوین ہے۔ اچھا وہ عظیم نشانی کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت، انی، یہ وضاحت ہے کس کی؟ اس نشانی کی۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ انی اخلق لکم یہاں سے بدل ہے آیتن سے، کہ میں تمہارے پاس ایک عظیم نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ انی اخلق لکم، کہ بے شک میں بناتا ہوں، اخلق میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین، کس چیز سے؟ مٹی سے۔ کیا بناتا ہوں؟ کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل و صورت کی مانند۔ حیا شکل و صورت، الطیر پرندہ، کاف کا معنی کیا کریں گے؟ مثل، مانند، یعنی کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت جیسی ایک چیز بناتا ہوں، فانفخ فیہ، تو میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ طیرن، پرندہ، یعنی کہ زندہ پرندہ، حقیقی پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، ایک تو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اخلقو، میں بناتا ہوں۔ اخلقو کا فاعل کیا ہوگا؟ خالق۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام خالق تھے؟ نہیں، خالق اللہ رب العزت ہے۔
اصل میں خالق کے دو معنی ہوتے ہیں. خالق کا یخلق لفظ کے خالق کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی چیز کی شکل و صورت بنانا. تو اس معنی میں عیسیٰ علیہ السلام بھی خالق تھے کہ پرندے کی شکل و صورت بناتے تھے. اور بھی کئی خالق ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، تمام خالقوں میں سے سب سے اچھا خالق ہے. تو کئی ہیں خالق. اور ایک ہے کسی چیز میں زندگی ڈالنا. تو یہ اس معنی میں خالق کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ، اور کوئی خالق نہیں ہے. اور یہاں پہ میں حدیث کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہیں گے جو جاندار چیزوں کے مجسمے بنایا کرتے تھے. جاندار چیزوں کے مجسمے بنایا کرتے تھے. شیر کا مجسمہ، انسان کا مجسمہ، ہرن کا مجسمہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے احیو ما خلقتم، احیو زندگی ڈالو، ما خلقتم ان چیزوں میں جن کی تم نے شکل و صورت بنائی. تو جاندار چیزوں کی شکل و صورت بنانا، مجسمہ بنانا، یہ ممنوع ہے، یہ گناہ ہے. ایسے لوگوں کو سزا ملے گی. روز قیامت کہا جائے گا اب ان میں زندگی ڈالو. عیسیٰ علیہ السلام ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اللہ کے حکم سے. وہ تو اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ، تو وہ اور چیز ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دو، تو کیا آج میرے اور آپ کے لیے جائز ہے کہ ہم بیٹے کی گردن پہ چھری چلائیں؟ بالکل جائز نہیں ہے. تعظیمی سجدہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اور ایسی ہماری شریعت میں جاندار چیز کا مجسمہ بنانا جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آخری لفظ پہ غور کریے، بِإِذْنِ اللہ. میں پھونک ماروں گا وہ پرندہ بن جائے گا، پرندہ بن جائے گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. اللہ نہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام مجسمہ بنائیں، پھونک مارے، وہ پرندہ نہیں بنے گا. پرندہ تبھی بنے گا جب اللہ چاہے گا. تو معجزات، ان معجزات کا اختیار کس کا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. وَأُبْرِئُ، اور میں شفا دیتا ہوں. یہاں پہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو قبر پرست علماء اپنی تقریروں میں بیان کیا کرتے ہیں. کون؟ قبر پرست. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے وہ تذکرہ کرتے ہیں ایک واقعہ کا. حالانکہ شیخ صاحب اہل شرک میں سے نہیں ہیں، قبر پرست نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل توحید میں سے ہیں، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ ان کی طرف کئی غلط باتیں منسوب کر دی گئیں جن سے وہ بری ہیں، لا تعلق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیخ صاحب کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ کوئی عیسائی ہے اور وہ اپنے نبی کو، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی پہ افضل سمجھتا ہے، تو آپ اس سے گفتگو کریں. شیخ صاحب نے کہا بھی کیوں تم اپنے نبی کو ہمارے نبی سے افضل سمجھتے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پرندہ بناتے تھے مٹی کا اور اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اس کو زندگی مل جایا کرتی تھی، تو اس لیے ہمارے نبی افضل ہو گئے تمہارے نبی سے. تو شیخ صاحب اس سے کہنے لگے کہ جس قبر پہ لے جانا ہے مجھے لے جاؤ، میں مردہ زندہ کروں گا. تم نبی سے مقابلہ کر رہے ہو، میں اپنے نبی کا ایک ادنا امتی ہوں، میرے سے مقابلہ کرو. چنانچہ وہ انہیں ایک قبرستان میں کسی پرانی قبر پہ لے گیا اور وہاں پہ کہا کریں ان کو زندہ. تو شیخ صاحب نے اس سے کہا قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ اللہ کے حکم سے یہ پرندہ بنے گا، یعنی کہ اس میں میرا حکم نہیں ہے، حکم کس کا؟ اللہ کا، میں تو بس پھونک مار رہا ہوں. اور نعوذ باللہ ان لوگوں نے جو کہانی گڑی ہے، جھوٹی کہانی جو بتاتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ شیخ صاحب نے کہا اس مردے سے کہ قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. یہ نہیں کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اور وہ کھڑا ہو گیا.
ایسی کہانیاں جب بیان کی جائیں گی تو لوگ سمجھیں گے کہ عالم دین بیان کر رہا ہے، ممبر پہ بیان کر رہا ہے، مسجد میں بیان کر رہا ہے، وہ تو متاثر ہوں گے، اور پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر مشکلات میں کس کو پکاریں گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکاریں گے۔ اللہ ایسے علماء سو کو ہدایت دے۔ اور اس کے بعد کیا، وہ ابری الاکمہ، اور میں شفا دیتا ہوں، الاکمہ مادر ذات اندھے کو، یعنی کہ پیدائشی اندھے کو، کیونکہ پیدائشی اندھے کو شفا دینا مشکل ہے۔ وہ ابری، اور میں شفا دیتا ہوں الاکمہ پیدائشی اندھے کو، والابراسا، اور برس میں مبتلا شخص کو، کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص کو۔ برس سمتے ہیں، کوڑ کی بیماری سمتے ہیں، جس میں جلد خراب ہو جاتی ہے، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو، والابراسا، اور اس شخص کو جو برس کے مرض میں مبتلا ہو، کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ جان ملتی ہے پرندے کو، مٹی کے مجسمے کو، اللہ کے حکم سے، روح پڑتی ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ مردہ زندہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اصل تاثیر کس میں ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ میں، اللہ کے حکم سے۔ اور یہاں سے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دیے ہیں، اور ہر نبی کو معجزات دیے ہیں اس نبی کی قوم کے مطابق۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت چرچا تھا، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی جس نے ان کے جادو کو ناکام کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا چرچا تھا، میڈیکل کا ان کا بڑا چرچا تھا، بڑی شہرت تھی، مشکل سے مشکل امراض کا علاج کرنا۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ ان امراض کا علاج کرتے تھے جن امراض کا علاج ان کی طب نہیں کر رہی تھی، ان کی میڈیکل سائنس نہیں کر رہی تھی۔ اور ہمارے نبی کی باری آئی تو اہل مکہ انہیں ناز تھا، فخر تھا اپنی زبان پہ، اپنی فصاحت و بلاغت پہ، کہ ہم زبان بولنے کے لحاظ سے بڑے ماہر ہیں، بڑے فصیح ہیں، بڑے بلیغ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو معجزہ بنا کر نازل کیا کہ اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے، کہا چلو قرآن کی 114 صورتوں میں سے کوئی 10 صورتیں لے لو، ان جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، یہ بھی نہیں کر سکے۔ اللہ نے کہا ایک صورت لے لو، اور سب سے چھوٹی صورت قرآن کریم کی کون سی؟ سورہ کوثر، 1.5 سطر پہ مشتمل ہے۔ فرمایا ویسا کلام بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تم کو خبر دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، بما، ان چیزوں کے بارے میں، ما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، ما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم سٹور کرتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، یعنی کہ جب تم کھانا کھا رہے ہوتے ہو میں تمہارے پاس موجود نہیں ہوتا، تم اپنے گھروں میں کیا چیز سٹور کرتے ہو مجھے پتا، میں تمہارے پاس موجود نہیں ہوتا، لیکن تم میرے پاس آتے ہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم نے کیا کھانا کھایا ہے اور کیا چیزیں تم نے سٹور کر رکھی ہیں۔ تو یہ بھی میرا کیا ہے؟ معجزہ۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، ان کے ان چیزوں میں، لآیتن، البتہ عظیم نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ یہ معجزات چھوٹے ہیں بڑے ہیں؟ چاہیے تھا کہ سارے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیتے، لیکن نہیں مانا۔ وہ ابھی تک جو ہم گفتگو پڑھ رہے ہیں یہ حقیقت بن چکی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام گفتگو یعنی کہ کر رہے ہیں، نہیں، یہ سیدہ مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بچہ آئے گا وہ یہ کچھ کرے گا۔ سیدہ مریم کو بتایا جا رہا ہے جو بچہ آئے گا وہ یہ کچھ کرے گا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ،
اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، میں آیا ہوں تمہارے پاس مصدقاً تصدیق کرنے والا بن کر. اصل میں یہ وہ مصدقاً کا عطف ہے وہ پیچھے شروع میں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نشانی لے کر آیا ہوں. اور آگے کیا؟ اور میں تمہارے پاس آیا ہوں مصدقاً تصدیق کرنے والا بن کر. کس چیز کی؟ لما بین یدی من التوراۃ، اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے. بین یدی مجھ سے پہلے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے. میں کیوں آیا ہوں؟ ہاں، اور تاکہ میں حلال کروں. لام کا معنی تاکہ، احل حلال کروں. لام کو کہیں گے لام تعلیل. تاکہ میں حلال کروں لکم تمہارے لیے بعض الذی حرم علیکم، ان چیزوں میں سے کچھ جو تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں. ان چیزوں میں سے کچھ جو تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں میں ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. مثال کے طور پہ اونٹ کا گوشت، حلال جانوروں کی چربی، یہ چیزیں یہودیوں پہ حرام تھیں. اور اس سے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی کئی چیزوں کو منسوخ کیا ہے، جبکہ یہودی نسخ کو نہیں مانتے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ کی شریعت میں نسخ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز بتائیں بعد میں اس کو منسوخ کر دیں، کینسل کر دیں. وجئتکم، اور میں تمہارے پاس لایا ہوں بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نشانی. دوبارہ تاکید، ایک چھوٹی نشانی نہیں جو میں لے کر آیا ہوں، بہت بڑی نشانی لے کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. مجھے رسول مان لو، میری بیعت کر لو اور میرے احکام کو تسلیم کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر خود رب ہوئے، خدا ہوئے، معبود ہوئے؟ نہیں، اللہ کے بندے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وہ ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے. اور رب کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فاعبدوا، پس اسی کی عبادت کرو. یعنی کہ جو رب ہے عبادت کا حقدار وہی ہے، جو پیدا کرنے والا، جو رزق دینے والا، جو سارے امور کی تدبیر کرنے والا، عبادت بھی اسی کا حق ہے. فا سببیہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو. اس لیے علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی. سمجھ گئے؟ یعنی کہ جب آپ نے مان لیا کہ رب وہ ہے تو پھر یہ بھی مانو کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے. توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. صراط راستہ، مستقیم سیدھا. یہ اشارہ کدھر ہے؟ اس میں علماء کرام کے دو قول ہیں. ایک یہ کہ جو آخری آیت ہے کہ اللہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے پس اس کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ، یعنی کہ توحید کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد ساری گفتگو ہے پچھلی. فلما احس عیسیٰ منہم، آیت نمبر 52، پس جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان سے الکفر، کفر. قرآن کریم میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ کوئی فلمی کتاب نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، ڈرامہ لکھنے کے لیے کتاب تیار نہیں کی گئی، یہ ہدایت کی کتاب ہے. آپ دیکھیں اللہ نے یہ سب کچھ بتایا سیدہ مریم کو کہ ایسا بچہ ملے گا، وہ ایسی گفتگو کرے گا. اچھا اب اگر یہ کوئی ڈرامہ ہوتا، کوئی فلم ہوتی تو پھر کیا ہونا تھا؟ جی پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر وہ آئے، پھر وہ جوان ہوئے، پھر انہوں نے گفتگو شروع کی، پھر آگے سے یہ ہوا، پھر یہ یہاں پہ 20-25 قصے بن سکتی تھی. لیکن نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے بتا دیا کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہی ہوا ہوگا، شک و شبہ سے بالا تعالیٰ یہ بات. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب یہ ہوا سب کچھ پھر کیا ہوا.
نتیجہ کیا ہے؟ فلما احسا، پس جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان سے کفر کو. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، یہ نہیں کہا جان لیا. کیا ہے محسوس کیا؟ یعنی کہ باقاعدہ محسوس کیا، اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنے کانوں کے ذریعے ان کی حرکتیں دیکھی، ان کی گفتگو سنی. تو پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کفر کو، قالت، انہوں نے کہا، من انصاری اللہ، کون میرے مددگار ہوں گے اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے میں تمہیں اللہ کی طرف لے جا رہا ہوں، اللہ کے راستے پہ لگا رہا ہوں، اس کام میں میرا مددگار کون بنے گا؟ من، کون، انصاری، انصار جمع ہے کس کی؟ ناصر کی، اور یا کا معنی میرے، کون میرے مددگار ہوں گے اللہ، اللہ کی طرف. قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہی ہیں اللہ کے مددگار. اللہ کے مددگار یعنی کہ اللہ کے نبی کی مدد کرنے والے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اللہ کی شریعت کی مدد کرنے والے. اچھا، یہ یہاں پہ یہ صورتحال ملتی جلتی ہے اس صورتحال سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی کہ مکہ میں جب آپ نے توحید کی دعوت دی، زمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی، آپ کو کھلے عام دعوت دینے سے، تبلیغ کرنے سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ آپ لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے کہ کون ہے جو اس معاملے میں میرا ساتھ دے، مجھے پناہ دے، تاکہ میں کھل کر اللہ کے توحید کی گفتگو کر سکوں اور وہ پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں. حج کے دنوں میں جب مدینہ کے لوگ مکہ آتے تو آپ ان سے مینا وغیرہ میں ملتے خفیہ طور پہ، اور انہیں توحید کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے، اور پھر ان سے بھی یہی کہتے کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اللہ کا دین پہنچا سکوں. بالآخر انصاریوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، آپ آئیے مدینہ میں اور آپ کا دفاع ہم کریں گے، آپ کے قریب کوئی نہیں پھٹک سکے گا. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ مدینہ آ گئے. تو انصاری جو ہیں وہ آپ کے انصار بنے، اسی لیے ان کو انصاری کہتے ہیں نا، ورنہ وہ ان کا قبیلہ کیا؟ اوس اور خزرج، یا آپ کہیں اہل یثرب، مدینہ کا پرانا نام، یا آپ کہہ لیں اہل مدینہ، لیکن ان کو انصار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ آنے والے لوگوں کی مدد کی، انہیں رہائشیں فراہم کی، انہیں اپنی کھیتی باڑی میں شریک کیا، جنگوں میں ساتھ دیا، سب کچھ دیا انہوں نے. تو یہ حوالی جو ہیں یہ مددگار بنے ہیں کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ انداز کیوں اختیار کرنا پڑا؟ انہوں نے دیکھ لیا ان کا کفر بھی، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ اب وہ پلاننگ کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ساتھ سے کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ان کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں. تو تب انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے جو میرا مددگار بنے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو حواریوں نے کہا، حواری کس کو کہتے ہیں؟ خاص مددگار کو. حواری کس کو کہتے ہیں؟ خاص مددگار، جو جان دینے کے لیے بھی تیار ہو. تو اسی لیے ان کو حواری کہا گیا. اور ہمارے نبی نے بھی کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، جنگ خندق کے موقع پہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے دائیں بائیں یہودی قبیلے بھی آباد تھے، ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ. تو جنگ خندق کے موقع پہ بنی قریظہ نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے معاہدے کی صاف صاف خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیا جو مسلمانوں پہ حملہ آور تھے، اہل مکہ وغیرہ، قریشی. کیونکہ قریشیوں نے ان سے مذاکرات کی، گفتگو کی کہ ہمارا ساتھ دو، ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. انہوں نے کہا تم تو چلے جاؤ گے، بعد میں ہم نے ادھر رہنا ہے، ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. انہوں نے کہا بھئی ہم ان کو زندہ رہنے دیں گے تو مسئلہ ہوگا، تم ہمارا ساتھ دو، ہم نے ان کو زندہ رہنے نہیں دینا، کوئی ٹینشن نہ لو. چنانچہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور ان کا ساتھ دیا. اب مسلمان اپنے ان بڑے دشمنوں سے نمٹیں یا ان لوگوں سے جو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جو پڑوسی ہیں، جن سے معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ صحابہ کرام سے کہا تھا کون ہے جو بنی قریظہ کی طرف جائے اور حقیقی صورتحال معلوم کرے کہ کیا واقعی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے. تو زبیر بن عوام کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں جاؤں گا. آپ نے پھر کہا کون ہے جو جائے گا؟
پھر زبیر بن عوام کھڑے ہو، میں جاؤں گا. پھر تیسری بار آپ نے کہا کون جائے گا؟ زبیر بن عوام نے کہا اللہ کے رسول میں جاؤں گا. تو آپ نے کہا تھا ہر نبی کے کوئی نہ کوئی حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری اس امت میں زبیر بن عوام ہے. تو قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں. واشہد، اور آپ گواہ رہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حواری. کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. آپ گواہ رہے اس بات پہ کہ انا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، بے شک ہم فرما بردار ہیں. اللہ کے رسول کے ہم کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں. مسلم فرما برداری کرنے والے کو کہتے ہیں، اطاعت کرنے والے کو کہتے ہیں. تو یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر زمانے میں جو دین ہے اللہ کا وہ دین اسلام ہے. یہودیت، عیسائیت تو انہوں نے نام رکھے ہیں بعد میں، اور اس کو بگاڑا ہے، تبدیل کیا ہے. یہ آیت نمبر تھی 52 اب آیت نمبر 53 ربنا، اے ہمارے رب. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے پہلے اللہ رب العزت کو واسطہ دیا جا رہا ہے اللہ کے نام رب کا، اور اس بات کا کہ اے اللہ تو نے ماضی میں ہمارے اوپر بڑی نعمتیں کی ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارے امور کی تدبیر کرتا ہے. اب ایک دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، بما انزلتا، اس کتاب پہ جو تو نے اتاری ہے، اس شریعت پہ جو تو نے اتاری ہے. کون سی؟ تورات اور انجیل. اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پہ جو تو نے اتاری ہے. واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی ہے اس رسول کی. کون سے رسول مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. فاکتبنا، اس لیے تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، شہادت دینے والوں کے ساتھ. شہادت دینے والے کس چیز کی؟ یعنی کہ جن لوگوں نے تیری توحید کی شہادت دی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، ہمارا نام ان کے ساتھ لکھ دے. ہم بھی شہادت دیتے ہیں کہ تیری توحید کی، اور شہادت دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. یہ ہے قبولیت. شہادت تو دے چکے تھے، اب کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری شہادت کو قبول کر لے. اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں، کل بھی کہا تھا، عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے. ہم نے شہادت دے دی ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ ہمارا کلمہ قبول کر لے. تو یہ کہہ رہے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے شہادت دینے والوں کے ساتھ. اچھا، انہوں نے وسیلہ کس چیز کو بنایا ہے؟ نمبر 1 اللہ کے نام رب کو، نمبر 2 اپنے نیک عمل کو. نیک عمل کیا؟ ایمان لانا اور رسول کی اتباع. کہ اے اللہ چونکہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ایمان لانا نیک عمل ہے. اے اللہ چونکہ ہم تیرے نبی کی پیروی کر رہے ہیں، اور نبی کی پیروی کرنا کیا ہے؟ نیک عمل ہے. اس لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں، ان چیزوں کو وسیلہ بنا کر ہم درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمارا نام لکھ لے ان کے ساتھ جو شہادت دینے والے ہیں. ایت نمبر 54 وَمَكَرُوا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. کنہوں نے خفیہ تدبیر کی؟ نہیں بھائی، جو دشمن تھے یہودی، جو ایمان نہیں لائے عیسیٰ علیہ السلام پہ، جن سے عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کیا، جن سے خطرہ تھا، انہوں نے وہ مکروا، خفیہ تدبیر کی. کس کے خلاف؟ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. اب یہاں پہ اس خفیہ تدبیر کا تذکرہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا سورہ نساء ایت نمبر 157 میں 157. وہاں پہ اللہ تعالی نے کیا کہا ہے؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اس ایسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ ان کا تو دعویٰ تھا کہ ہم نے قتل کیا ہے. یہودی کیا کہا کرتے تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے. کس کو؟ عیسیٰ کو.
جرأت دیکھی ان کی. تو کہتے تھے ہم نے ان کو قتل کیا ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما قتلوہ, وہ ان کو قتل نہیں کر سکے. وما صلبوہ, ان کو سولی پہ نہیں چڑھا سکے. ولکن شبہ لہم, لیکن کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ ہم شکل بنا دیا گیا, اور انہوں نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا اور یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ملتی ہے کہ جب یہ صورتحال ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا, کون ہے جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو میری شکل میں تبدیل کر دیں, یعنی کہ میرا شبیہ بن جائے, اور پھر یہودی اس کو زہر گرفتار کریں گے. تو ایک اللہ کا بندہ تیار ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا, اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شبیہ ہم شکل کو سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور اس کو قتل کیا اور سولی پہ چڑھا دیا. تو اس لیے وہ کیا کہا کرتے تھے, ہم نے قتل کیا ہے. تو یہ ہے ان کی تدبیر, اور ادھر ہے اللہ کی تدبیر. تدبیر کس کی کامیاب ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. اچھا, یہ اس آیت کی مزید وضاحت کرنے سے پہلے, بلکہ پہلے میں ترجمہ کر لوں پھر یہ بات کریں گے. وَمَكَرُوا, اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی. وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا نام ماکر رکھا جا سکتا ہے؟ قرآن سے ثابت اللہ نے خفیہ تدبیر کی. ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام نہیں ہے ماکر, اور نہ ہی یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت ہے مکر کرنا, نعوذ باللہ. ہاں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی صفت ہے کہ جو اللہ کے بندوں, اللہ کے نبیوں کے خلاف مکر کریں, تدبیر کریں, اللہ ان کے ساتھ پہ تدبیر کرتا ہے, اور یہ خوبی ہے. ابتدائی طور پہ مکر کرنا, میں آپ کے خلاف کوئی چال چلوں, کوئی سازش کروں, یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے, یہ قابل مذمت ہے, یہ برائی ہے. لیکن آپ میرے خلاف کو خفیہ چال چلیں اور میں اس کو ناکام بناؤں, یہ خوبی ہے. تو اس کو تو آپ میری خوبی میں ذکر کریں گے. جہاں کہیں میرا تذکرہ ہوگا آپ کہیں گے کہ اس کے خلاف یہ چال چلی گئی, یہ سازش کی گئی اور اس نے ناکام بنا دی. تو اللہ رب العزت کے بارے میں جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ ان کے خلاف چال چلتا ہے, تدبیر کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے بندوں نبیوں کے خلاف چال چلے, تو یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ خوبی ہے. لیکن آپ ابتدائی طور پہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, مکر کرتا ہے, تو یہ عیب ہے, اور اللہ کی طرف کسی بھی عیب کی نسبت کیا ہوگا؟ عیب کی نسبت غلط ہوگا. آیت نمبر 55 اس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا ہوا. اذ قال اللہ, جب کہا اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ آپ تذکرہ کریں اس وقت کا جب کہا اللہ تعالیٰ نے. اس سے پہلے فعل کیا ہوگا؟ اذکر. جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, اللہ نے کہا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صرف کیا کلام کرنا, اور اللہ نے یہاں پہ کلام کیا کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. لیکن ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کلیم اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں کہتے کلیم اللہ, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے. اذ قال اللہ, جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی, بے شک میں, متوفی, پورا لینے والا ہوں, کا تجھے. متوفی اسم الفاعل ہے توفا سے, توفا یتوفا, اس کا مطلب کیا؟ پورا لینا, کسی چیز کو پورا لینا. میں تجھے پورا لینے والا ہوں. اچھا, عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ فوت کرتے ہیں کسی انسان کو, تو اللہ تعالیٰ اس کی کون سی چیز لیتے ہیں؟ روح کو. جسم ادھر ہی رہتا ہے, ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ انی متوفی کا, میں تجھے پورا لینے والا ہوں. تو پورا لینے میں یہاں پہ ان کی روح کے ساتھ ان کا جسم بھی داخل ہے. یہ بھی اللہ کے پورا لینے کی شکل ہے.
ورافعک، مزید وضاحت آ گئی، اور تجھے اٹھانے والا ہوں الیہ، اپنی طرف. یہ نہیں کہا کہ تیری روح کو، کس کو؟ تجھے. اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف. کئی لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رفعت کا لفظ ہے، رفعت کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، شان دینا، کسی کو مقام دینا، یعنی کہ میں تجھے مقام دینے والا ہوں. تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ جواب دیں گے کہ آپ کی بات ہم مان لیتے اگر رافع کے بعد الا نہ ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہ رافع کا، میں تمہیں مقام دینے والا ہوں، شان دینے والا ہوں، ہم آپ کی بات مان لیتے. لیکن یہاں پہ کیا آ گیا؟ وہ رافع کا الیہ، میں تجھے اٹھانے والا ہوں الیہ، اپنی طرف. اور پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ پھر اللہ بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھایا ہے. وَمُطَهِّرُكَ، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. اس سے مراد کون ہے؟ یہودی، جو کہتے تھے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام زنا کی پیداوار ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، جاعل بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی کا تیری، ان کو کرنے والا ہوں، ان کو بنانے والا ہوں، ان کو کرنے والا ہوں. جاعل کا معنی کرنے والا بھی ہوتا ہے. اور میں کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا. کب تک ایسا رہے گا؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. یعنی قیامت کے دن تک میں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے تیرے ساتھ کفر کیا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والوں پہ غالب رہیں گے. اور ایسا ہی ہے، عیسائی یہودیوں پہ ہمیشہ غالب رہے. عیسائی یہودیوں پہ کیا رہے؟ غالب رہے. اچھا، جب ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کون ہوئے؟ مسلمان. پھر کون ہوئے؟ مسلمان. تو پھر جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں تو مسلمان ان پہ غالب رہیں گے. غلبہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہو، کبھی غلبہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دلائل کے ساتھ. سمجھنے؟ دلائل کے ساتھ. اور دلائل کے لحاظ سے اسلام آج بھی غالب ہے. تو میں کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، کب تک؟ قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر الی میری طرف ہی، مرجعکم تم سب کا لوٹنا ہے. پھر میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے. تو لوٹنے کا کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی چلے گئے. یہ اشارہ ہے کیا؟ کہ زمین پہ اتریں گے، پھر میری تو تمہارا لوٹنا ہے. کیا مطلب؟ پھر یعنی کہ آپ نے پھر زمین پہ آنا ہے، پھر فوت ہونا ہے، پھر میرے پاس حاضر ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ ثم، پھر الیہ میری طرف مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی معراج کے موقع پہ. اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے زمین پہ جب دجال یعنی کہ دجال جب آئے گا انہی دنوں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. اور جب وہ اتریں گے تو دمشق میں اتریں گے، مشرقی مینارے پہ، اور نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی. وہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور وہ خنزیر کو قتل کریں گے، خنزیر کا خاتمہ کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. اور ان کے زمانے میں اسلام مکمل طور پہ غالب آ جائے گا. اور انہی کے زمانے میں یاجوج و ماجوج بھی ظاہر ہوں گے، اور ان کی دعا سے پھر وہ بھی قتل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے.
تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور انہوں نے دوبارہ زمین پہ آنا ہے، اور یہ عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث سے بہت اچھی طرح ثابت ہے۔ فَأَحْكُمُ، تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان امور میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ ان امور میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ کہ یہ زنا کی پیداوار ہیں، اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ اللہ کے بیٹے ہیں یا تین معبودوں میں سے ایک ہیں۔ توحید پہ قائم رہنا آسان نہیں ہے، شکوک و شبہات شیطان بہت سے پیدا کرتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے سارے معاملات ہیں ہی ایسے کہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ باپ کے بغیر پیدا ہونا، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنانا اور پھونک مارنا تو وہ پرندہ اڑنا شروع کر دے، مادرزاد اندھے کو شفا دینا، کوڑ کے مرض میں مبتلا کو شفا دینا، اور پھر اچانک غائب ہو جانا، آسمانوں پہ چلے گئے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اور محفوظ وہی رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اسی لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے گمراہ ہونے سے، اور ہمیشہ اللہ سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 56 فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں انہیں شدید عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان یہودیوں کو قتل کیا جائے گا، قیدی بنایا جائے گا، ٹیکس اور جزیہ ان سے لیا جائے گا، اور لیا عیسائیوں نے بھی بہت کچھ کیا، ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی کیا، اور آخرت میں بھی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے لہم ان کے لیے، من ناصرین، کسی قسم کے کوئی مددگار۔ من زائدہ ہے، توقید کا معنی دے رہا ہے، اس لیے ہم نے کہا کسی قسم کے کوئی مددگار۔ ناصرین جمع ہے ناصرن کی۔ آیت نمبر 57 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تو یوفی، وہ پورا دے گا، کون؟ ہم، ان کو، اجورہم، ان کے اجر، تو وہ پورے دے گا ان کو ان کے اجر۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یحب، محبت نہیں کرتا، الظالمین، کن سے؟ ظلم کرنے والوں سے۔ تو اس آیت میں ترغیب ہے ایمان لانے کی اور نیک اعمال بجا لانے کی، اور ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور ایسا انسان اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوگا۔ اور جو ظلم کرے، ایمان نہ لائے، جو ایمان لانے کے بعد اپنے اوپر ظلم کرے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے، تو اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کیا کرتا۔ آیت نمبر 58 ذالک، یہ کیا؟ یہ جو تذکرہ ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا، ذالک، یہ، نتلوہ، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اسے بیان کرتے ہیں، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، علیہ کا، آپ پر، من الآیاتی، آیتوں میں سے، وذکر الحکیم، اور حکمت والی نصیحت میں سے۔ یعنی کہ ہم نے یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر ہے، اللہ کی یہ نصیحت ہے، اور اللہ کی نصیحت حکمتوں پہ مشتمل ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آیت نمبر 59 بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو مشابہ قرار دیا آدم علیہ السلام کے معاملے کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ خلقا، اس نے پیدا کیا، کس نے؟ ہو، اس کو، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، من تراب، مٹی سے، تھوڑی سی مٹی سے، ثم، پھر اس نے کہا، ثم قال، پھر اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، لہو، اس سے، کس سے؟ اس چیز سے جو مٹی سے پیدا ہوئی تھی، یعنی کہ مجسمہ سا بن چکا تھا آدم علیہ السلام کا، کیا بن چکا تھا؟ مجسمہ سا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ کن، ہو جا، یعنی کہ انسان ہو جا، انسان بن جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ فیکون اصل میں ہے فہو یکون، یکون خبر ہے، ہوا مبتدا، پس وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ نے کن کہا تو آدم علیہ السلام کا یہ جو مجسمہ بنا ہوا تھا، شکل صورت بنی ہوئی تھی، اس میں روح پیدا ہو گئی اور وہ انسان بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیا ہے۔ عجیب و غریب میرے اور آپ کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز عجیب و غریب نہیں ہے۔ تو اس میں پیغام دیا گیا عیسائیوں کو۔ یہ اس دن آپ نے پڑھا تھا محکم اور متشابہ کے بارے میں۔ اب عیسائیوں کے لیے متشابہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ یہ چیز انہیں لے کر بیٹھ گئی، انہوں نے کہا بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے ہیں، تین معبودوں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محکم چیز بیان کی ان کے لیے، کیا؟ کہ اگر اس وجہ سے تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دو۔ ان کو تم بیٹا قرار نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 60، الحق، یہ حق ہے، ال جو ہے عہد کا، یہ حق ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے۔ تیرے رب کی طرف سے مخاطب کون ہے یہاں پہ؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں شان ہے اللہ کے نبی کی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا رب ہوں خاص طور پہ، باقیوں کا بھی رب ہوں لیکن آپ کا خاص طور پہ رب ہوں۔ تو یہ حق ہے بھی ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن، پس تو نہ ہو جا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ ہے حق کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تین معبودوں میں سے ایک نہیں ہے۔ تثلیث کا عقیدہ غلط ہے، اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں وہ بھی غلط ہے۔ آیت نمبر 61، فمن، پس جو، حاجہ، جھگڑا کرے، بحث و مباحثہ کرے، جدال کرے، کا آپ سے، فی ہی، اس میں، یعنی کہ اس معاملے میں، کس کے معاملے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، من بعد ما جاءک، یہ ما مصریہ ہے، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد۔ جو آپ سے جھگڑا کرے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، آپ کے پاس علم آ جانے کے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علم آ چکا ہے نا، علم آ چکا، قرآن آ چکا، قرآن نے حقیقت حال بیان کر دی۔ تو جو اب اس معاملے میں بحث و مباحثہ کرے، فقل، تو آپ اس سے کہیں، یہ من کا جواب ہے، فقل، من شرطیہ اس کا جواب ہے، فقل، تو آپ اس سے کہیں۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان آیتوں کا تعلق ہے ایک وفد سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وفد جی نجران۔ کل بتایا نہیں تھا کہ سعودیہ میں آج بھی ایک شہر ہے جس کا نام ہے نجران، تو وہاں سے عیسائی آئے تھے، ان کا وفد آیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، مذاکرات ہوئے، گفتگو ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پہ بھی گفتگو ہوتی رہی۔ تو آپ نے یہ ساری صورتحال واضح کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ واضح کر دیا۔ اب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر اب بھی وہ بحث و مباحثہ کرے تو آپ ان سے کہیں کہ آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ مباہلہ۔ مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم لوگ لے کر آؤ، خود آؤ میدان میں، میں بھی آتا ہوں، تم اور تمہارے ساتھی آئیں، میں میرے ساتھی آتے ہیں، تمہاری اولاد آئے، میری اولاد آتی ہے، تمہاری عورتیں آئیں، میری عورتیں آتی ہیں، تو پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں مل کر کہ اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے جو جھوٹا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اللہ کا یہ پیغام ان کو دے دیا موبائل کا. تو ان میں سے کچھ لوگ تیار ہو گئے, کچھ نے کہا نہ 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 یہ کام نہ کرنا, اگر یہ سچا نبی ہوا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا, نہ ہم رہیں گے نہ ہماری آئندہ نسلیں رہیں گی, پھر ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں, کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے. چنانچہ انہوں نے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے, البتہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دینا ہوگا, تو ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں, ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کسی اپنے نمائندے کو بھیج دیں, لیکن کوئی امانت دار آدمی ہو جو ہمیں تنگ نہ کرے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہاری طرف ایک امانت دار شخص کو بھیجوں گا جو واقعی امانت دار ہوگا. تو پھر آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا. تو یہ ہے معاملہ اہل نجران کا. مبالغہ کرنے کی انہوں نے ہمت نہیں کی. اور مسلم شریف کی حدیث ہے, سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے کر آئے جناب علی کو, حسن و حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدہ فاطمہ کو, اور آپ نے کہا کہ یہ ہیں میرے اہل و عیال, یہ ہے آل بیت, یہ ہے میرے گھر والے. یعنی کہ آپ آئے لیکن وہ لوگ نہیں آئے. تو اس سے پتا چلا کہ حسن و حسین بھی آل بیت میں سے ہیں. حالانکہ عام طور پہ نواسے انسان کی فیملی کا حصہ نہیں ہوتے, لیکن حسن و حسین اس حدیث کی وجہ سے, ایسی حدیث کی وجہ سے آل بیت میں سے ہیں. اور جناب علی بھی آل بیت میں سے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کے داماد ہیں؟ نہیں. اگر داماد ہونے کی وجہ سے وہ آل بیت میں سے ہوتے تو جناب عثمان بھی پھر آل بیت میں سے ہوتے, ابو العاص بھی آل بیت میں سے ہوتے, بلکہ وہ اس وجہ سے آل بیت میں سے ہیں کہ وہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں, اور آپ کے دادا کی ساری اولاد جو مسلمان ہیں وہ سب آل بیت میں سے. تو جناب علی آل بیت میں سے, ان کے بھائی جعفر آل بیت میں سے, اور عباس رضی اللہ عنہ آل بیت میں سے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور پھر عبداللہ ابن عباس بھی آل بیت میں سے. تو جو لوگ اپنے آپ کو عباسی کہتے ہیں, اگر وہ واقعی ان کا نسب ملتا ہے جناب عباس سے تو پھر وہ بھی آل بیت میں سے ہیں, پھر ان کے لیے بھی زکوٰۃ حلال نہیں ہے. آل بیت پر جو بھی ہوں گے. ہاں, تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آل بیت کون ہیں, یعنی کہ جناب علی اور آپ کی اولاد, آپ علیہ السلام کی اولاد, اور آپ کے مسلمان چچا, مسلمان چچاؤں کی اولاد, اور ایسے ہی آپ کی بیویاں, جیسا کہ سورہ احزاب کی آیات سے بالکل معاملہ واضح ہے. اور یہاں پہ بھی آپ نے کہا, اللہ نے کہا نساءنا و نساءکم, تو اس سے مراد کون ہوں گی؟ بیویاں. کیونکہ بیٹیوں کے لیے لفظ آتا ہے, جیسے پیچھے آیا ابناءنا و ابناءکم, تو آگے آتا کیا؟ بنات کا. لیکن یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ نساءنا, اور نساءنا کا لفظ عام طور پہ کن پہ بولا جاتا ہے؟ بیویوں کے اوپر. تو آپ کہیں گے پھر بیویوں کو کیوں نہیں لے کر آئے پھر آپ؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ کہیں پہ نہیں آیا کہ بیویوں کو لے کر نہیں آئے. اس حدیث میں یہ تو تذکرہ آ گیا, کیونکہ سعد بن ابی وقاص وہاں پہ جناب علی کی شان بیان کر رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے کہا تھا جناب علی کے بارے میں, حسن حسین کے بارے میں, فاطمہ کے بارے میں کہ یہ میرے گھر والے ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس موقع پہ بیویاں نہیں تھیں, اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ مبالغہ کرنے کے لیے سب کو لایا جائے. مبالغہ کرنے کے لیے ان سب کو لانا ضروری نہیں ہے. کسی کی 4 بیویاں ایک بیوی لے آئے, اور چاہے تو ایک بھی بیوی نہ لائے, صرف بچے لے آئے, اور کوئی ایک بیٹا لے آئے باقی بیٹوں کو نہ لائے, اور کوئی کیا کرے, کوئی بھی بیٹا نہ لائے صرف بیٹیاں لے آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں جو مبالغے میں شامل ہوں گے, کہ ضروری نہیں کہ سب کے سب آئے. فقل, تو آپ کہہ دیں تعالو, تم آؤ, تم آؤ, ندعو, ہم بلائیں, ندعو, ہم بلائیں, ابناءنا, ہمارے بیٹوں کو, وابناءکم, اور تمہارے بیٹوں کو, ونساءنا, ہماری عورتوں کو, ونساءکم, اور تمہاری عورتوں کو, وانفسنا, اور ہمارے نفسوں کو, وانفسکم, اور تمہارے نفسوں کو, یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بلائیں اور تم بھی بلائیں. آؤ سب آئیں. ثم, پھر, نبتہل, ہم گڑ گڑا کر دعا کریں, نبتہل, ہم گڑ گڑا کر دعا کریں,
فنجعل، پس ہم کریں لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پہ، یعنی کہ ہم کہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس پہ لعنت فرما. یہ الفاظ واضح ہیں نا. ابنا انا، نا کا معنی کیا ہوگا؟ ہمارے، کم تمہارے. جی ہاں. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ہے. یہی کس کا ترجمہ کیا؟ ھذا، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ ہوا، اور درمیان میں لام متاکید کے لیے، البتہ، یقیناً، تحقیق. بے شک یہی البتہ القصص الحق، سچا بیان ہے. قصص کا معنی کیا کر لیں؟ بیان. الحق، سچا، حقیقت پہ مبنی. کس کے معاملے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں. بے شک یہی ہے البتہ سچا بیان. وما من الہ الا اللہ، وما نافیہ ہے اور نہیں ہے، من الہ کوئی بھی معبود. من زیادہ ہے نا توکید کے لیے، اس لیے کیا کوئی بھی، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. مراد کیا؟ معبود برحق، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق سوائے اللہ کے. تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے، اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالی، لا البتہ، ہوا وہ العزیز، سب پہ غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے. ایت نمبر 63. فَإِن، پس اگر، تولوا، وہ پھر جائیں. کیا مطلب؟ مباہلہ نہ کریں اور ایمان بھی نہ لائیں، نہ آپ پہ ایمان لائیں اور نہ مباہلہ کریں. فَإِن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، علیم، اچھی طرح جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وارننگ ہے. یہ کیا ہو گئی؟ وارننگ ہو گئی. اور اس سے پتہ چلا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان نہ لائے، دلائل دے دیے گئے، حجت قائم کر دی گئی، پھر بھی ایمان نہ لائے اور مبالغہ بھی نہ کرے، وہ فسادی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر فسادیوں کو جانتا ہے، ان کو سزا ملے گی. ایت نمبر 64. قل، آپ کہہ دیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں. یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کچھ ایتوں کے شروع میں آپ کہہ دیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی اہم بات آ رہی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ وہ بات قل کے بغیر نہیں کرتے، بلکہ پہلے کہتے ہیں قل، کہ آپ کہیں. ورنہ اللہ قل نہ کہیں تو پھر بھی پورا قرآن اسی لیے ہے کہ لوگوں تک پہنچایا جائے. قل، آپ کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی کیا؟ یہودیوں اور عیسائیوں. کتاب سے مراد کون سی کتابیں ہوگی؟ تورات و انجیل. آپ کہہ دیں، اے اہل کتاب، تعالوا، تم آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ بات کو. آج کل جو لڑکوں کو، عربی سیکھنے والوں کو نحو پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کلمہ، اور اس سے مراد ہوتا ہے مفرد لفظ، اکیلا، پورا جملہ نہیں. لیکن یہاں پہ مراد پورا جملہ ہے، پوری بات ہے. تو اہل کتاب، تعالو، تم آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف. یہ ایسی میں نے کیوں کہا ہے؟ نہیں، کیونکہ آگے صفت آ رہی ہے. ایسی، یہاں پہ سوال پیدا ہو گیا، کیسی؟ جب میں کہتا ہوں نا ایسی، اس کا مطلب آپ کہیں گے پھر کیسی؟ بتائیں جی کیسی؟ تو آگے صفت آنے والی، اس کا مطلب ہے. جی ہاں. تو اے اہل کتاب، تم آؤ ایک ایسی بات کی طرف، سوائن، جو برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان. یعنی کہ جب آپ کسی سے مناظرہ کریں گے، کسی کو دعوت دیں گے، تو آپ اس کو دعوت دیں گے اس چیز کی طرف جس کو وہ بھی مانتا ہے، جس کو وہ بھی مانتا ہے، چاہے عمل نہیں کر رہا. تو آپ کہیں گے، آؤ بھائی، مثال کے طور پہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم کسی مسلمان گمراہ فرقے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس سے کہیں گے بھی ہم تو دعوت دیتے ہیں قرآن کی، ہم دعوت دیتے ہیں حدیث کی. اگر منکرین حدیث میں سے ہے تو اس سے کہیں گے آئیں جی قرآن کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حدیث حجت ہے کہ نہیں. اگر وہ حدیث کو مانتا ہے تو پھر ہم کہیں گے آؤ جی ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں قرآن و حدیث کو تسلیم کرنے کی، ہم تمہیں بتاتے ہیں قرآن و حدیث کیا کہتے، قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا ہے. تو یہودیوں عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے ان باتوں کی جن کو وہ بھی
مانتے تھے. اسی لیے یہودی اور عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کو وہ اس کا دین بھی قبول کرتا ہے، تو ہم یہاں سے آگے اس کو دعوت دینا شروع کر سکتے ہیں. لیکن ہندو لڑکی، سکھ لڑکی، ملحد لڑکی، اس سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مشترک چیز نہیں ہے. چلیے کہہ دیجیے اہل کتاب تم آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. وہ کیا بات ہے؟ اب یہ تفسیر آ گئی، اس کی یہ کلمہ کی تفسیر آ گئی. کون سی بات؟ اللہ نعبد الا اللہ. اللہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ان لا، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. ولا نشرکا، اور ہم شریک نہ کریں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئا، کسی بھی چیز کو. یہ دو باتیں ہوگی، پہلی اللہ نعبد الا اللہ، نمبر دو ولا نشرک بھی شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں. جبکہ وہ لوگ کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بناتے تھے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بناتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے ان لوگوں نے اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا، وہاں پہ آ کے نماز پڑھتے تھے. تو یہاں سے شرک شروع ہو گیا تھا. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، تیسری بات، اور نہ یتخذ بنائے ہم میں سے کوئی بعضاً کسی کو، ارباباً کیا نہ بنائے؟ رب. ارباب رب ان کی جمع ہے. اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رب بنا رکھا تھا؟ بالکل. عیسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے علماء کو بھی. سورہ توبہ میں آیت آئے گی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. انہوں نے اپنے درویشوں کو، عبادت گزاروں کو، اور اپنے علماء کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا تھا. اچھا، ایک عیسائی مسلمان ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا. قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو، درویشوں کو رب بنا رکھا تھا، ہم نے تو یہ کام کبھی نہیں کیا. فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء جس چیز کو حلال قرار دے دیتے تم آنکھیں بند کر کے حلال مان لیتے، جس کو وہ حرام قرار دیتے تم آنکھیں بند کر کے حرام مان لیتے. تم یہ نہیں پوچھتے تھے دلیل کیا ہے، مراد یہ الفاظ اللہ کے رسول کے آگے نہیں ہے، مطلب یہی ہے کہ تم یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے کیوں اس کو حلال قرار دیا، کیا دلیل ہے، کیوں حلال قرار دیا، کیا دلیل ہے. تم نے ان کو یہ اتھارٹی دے دی تھی کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں، یہی ان کو رب بنانا ہے. پتہ چلا حرام حلال قرار دینے کا اختیار کس کا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا. جب یہ اختیار کسی اور کو دیں گے تو یہ اس کو رب بنانا ہے. تو پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حلال قرار دے. ہاں، پارلیمنٹ میں اگر علماء بیٹھے ہوں، اگر کون بیٹھے ہوں، تو کسی نئی چیز کے بارے میں یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ فلاں آیت کی وجہ سے، فلاں حدیث کی وجہ سے یہ پتا چلا کہ یہ چیز حلال ہے، تو وہ پھر قرارداد پاس کر دے، کوئی بات نہیں. جب وہاں پہ کون موجود ہو؟ علماء. یہ جو پارلیمنٹ میں عام طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. جن کو سورہ اخلاص پڑھنا نہ آئے ان کا پارلیمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں جا کے تو آپ نے یہی کچھ کرنا ہے. جناب عمر فاروق کی پارلیمنٹ میں کون بیٹھتے تھے؟ قرآن کے قاری، عبداللہ بن عباس جیسے لوگ، عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ رضی اللہ تعالی عنہم. چلیں برحال، ولا یتخذ، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی بعضاً کسی کو، کیا نہ بنائے؟ ارباباً رب، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر جائیں، اعراض کریں، منہ موڑیں، کس چیز سے؟ ان تین باتوں کو ماننے سے. یہ تین باتیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، کسی کو رب نہیں بنانا. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا، بس تم کہو، اے مسلمانوں تم کہو، اشہدوا، کہ تم گواہ رہو. کون؟ نہ مسلمان کہیں گے، عیسائیوں، یہودیوں، تم گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم فرما برداری کرنے والے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی.
گویا کہ ان کو یہ بطور فخر کہا جا رہا ہے کہ تم دین نہیں قبول کر رہے، تم دین کی طرف نہیں آ رہے، ہم نے تمہیں بڑی صاف ستھری دعوت دی تھی، مشترکہ بات کہی تھی، تو ٹھیک ہے پھر گواہ رہنا کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ باقی بھی تو آسمانی کتابیں تھیں، تو ان کی کتابوں والے کہاں گئے؟ وہ کتابیں نظر نہیں آتی کہیں، لیکن تورات و انجیل چونکہ موجود تھیں اور ان کے ماننے والے بھی موجود تھے، اس لیے انہی کو کیا کہا جاتا تھا؟ اہل کتاب۔ تو یا اہل کتاب، یا اہل کتاب، لما، کیوں؟ یہ لما اصل میں کیا تھا؟ لی ما الگ اور لام حرف جر الگ، لی اور ما، سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ جیسے ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ، تو جیسے وہ لام ہے ایسے یہ لام ہے اور آگے ما ہے، تو ما کون سا ہے یہاں پہ؟ لیکن ما موصولہ نہیں ہے، ما استفہامیہ، سوال کرنے والا ما۔ تو ما استفہامیہ پہ جب لام حرف جر آیا تو ما کے آخر میں جو الف تھا اس کو گرا دیا گیا۔ تو اب مانا کیا ہے؟ لما، کیوں، کس لیے؟ اہل کتاب لما، کیوں؟ تحاجونا، تم جھگڑا کرتے ہو۔ یہ سوال معلومات لینے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈانٹنے کے لیے ہے، انکار کرنے کے لیے ہے۔ لما، کیوں؟ تحاجونا، تم بحث و مباحثہ کرتے ہو، تم جھگڑا کرتے ہو، جدال کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں۔ وما، وہ کیا ہے؟ حالیہ، وہ کیا ہے؟ حالیہ، جبکہ ما نافیہ، جبکہ نہیں اتاری گئی التورات تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر من بعدہ، اس کے بعد، کس کے بعد؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ لو جی، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شافعی کہیں کہ نبی علیہ السلام شافعی تھے، اور حنفی حضرات کہیں کہ نبی علیہ السلام کیا تھے؟ حنفی تھے، اور مالکی کہیں کہ نبی علیہ السلام کیا تھے؟ مالکی تھے، اور حنبلی کیا کہیں کہ نبی علیہ السلام کیا تھے؟ حنبلی تھے۔ بھائی حنبلیت شروع ہوئی ہے امام احمد بن حنبل کے بعد، تو نبی علیہ السلام حنبلی کیسے ہو گئے؟ حنفیت شروع ہوئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد، تو اللہ کے نبی حنفی کیسے ہو گئے؟ تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ ہزاروں سال کا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بعد کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو تورات نازل ہوئی، اس کے بعد یہودی لوگ ہوئے، تو وہ کیسے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی ہو گئے؟ تو فرمایا اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل الا من بعد، مگر اس کے بعد۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پس کس کا معنی؟ فا کا، اور حمزہ کا معنی کیا؟ حمزہ کا معنی کیا ہے؟ کیا، استفہام جی۔ پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ سوچتے نہیں ہو کہ کیسی عجیب و غریب بات کر رہے ہو؟ آیت نمبر 66، ہا انتم، یہ ہا اس کو کہتے ہیں تنبیہ کی ہا۔ کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ۔ تو اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں سنو، یا دیکھو، یا خبردار، یعنی کہ جو بات ہونے لگی ہے نا اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہا آتی ہے۔ ہا گویا کہ آپ کسی سے کہہ رہے ہیں ٹینشن، یہ تو انتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ہا انتم، خبردار تم، ہا اولائی، وہی ہو کہ ہا جج تم نے بحث و مباحثہ کیا، فیما، اس چیز میں، لکم بہی علم، جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم ہے۔ فیما، اس چیز میں، لکم، تمہارے لیے ہے، بہی، جس کا، علم، کچھ نہ کچھ علم، یعنی کہ تم نے پہلے بحث و مباحثہ کیا ہے اس مسئلے میں جس مسئلے کے بارے میں تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے۔ وہ کیا؟ مثال کے طور پہ تم نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام اسی دین پہ تھے جس پہ ہم ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اسی دین پہ تھے جس پہ ہم ہیں۔ تمہاری یہ باتیں غلط ہیں۔ یہودیوں، موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین پہ نہیں تھے، تم نے دین تبدیل کیا ہے۔ عیسائیوں، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دین پہ نہیں تھے، تم نے دین کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن اس بات میں کچھ نہ کچھ تمہیں علم تھا،
تو بحث و مباحثہ کرتے ہوئے تم کچھ اچھے لگتے تھے، کچھ جواز تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا یہ تو بالکل تمہاری بیوقوفی ہے۔ فرمایا خبردار تم وہی ہو کہ تم نے کیا کیا؟ بحث و مباحثہ کیا، یہ فعل ماضی ہے، فی ما لکم بہ علم، اس چیز میں جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے۔ کچھ نہ کچھ کس کا معنی کر رہے ہیں؟ تنوین کا، علم ان کی تنوین کا۔ فلیما، پس کیوں؟ تو حاجونا، تم بحث و مباحثہ کرتے ہو، فیما، اس چیز میں، لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے۔ جس کے بارے میں کس کا ترجمہ کیا ہم نے؟ بھی۔ تو یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے۔ علی بھائی، اللہ تعالیٰ کس کو جانتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تمہارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے جو علم اللہ نے تمہیں تھوڑا سا دے دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہودی اور عیسائیوں تم نہیں جانتے، ایسے اپنی طرف سے نہ کہو کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے۔ ایت نمبر 67، ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم، ما نافیہ، نہیں تھے ابراہیم، کیا نہیں تھے؟ یہودین، یہودی، ولا نصرانی، اور نہ ہی نصرانی تھے، عیسائی تھے، ولیکن، اور لیکن، کانا، وہ تھا، حنیفن، یکسو، مسلمن، مسلمان، وما کانا، اور وہ نہیں تھا، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ یہاں پہ اللہ تعالی نے ایک بات تو یہ بیان کی کہ اے یہودیو تم تو شرک کرنے والے ہو، اے عیسائیو تم بھی شرک کرنے والے ہو، اے اہل مکہ تم بھی شرک کرنے والے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تمہارے دین پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو توحید والے تھے، وہ تو حنیف تھے۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو یکسو ہو اس ایک راستے پہ سیدھا، یہ نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت، بتوں کی بھی عبادت، اللہ کی بھی عبادت، چاند کی بھی عبادت، اللہ کی بھی عبادت، اپنے بڑوں کی بھی عبادت، نہیں، وہ ایسے نہیں تھے، وہ حنیفہ، یکسو تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو مسلمان کا معنی کیا ہوگا؟ مسلمان یعنی کہ اللہ کے فرما بردار، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اس بارے میں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اسلم، مسلمان ہو جا، فرما بردار بن جا، انہوں نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے فرما بردار بن چکا، میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ ان اول الناس، ایت نمبر 68، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ۔ اچھا، اس میں ان آ گیا، ان کا اسم کیا ہے؟ اولا، خبر کیا ہے؟ للذین اتبعوہ۔ اب دیکھیے اولا کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ حقدار، اور دوسرا معنی ہے اولا کا سب سے زیادہ قریبی۔ اولا کا پہلا معنی کیا؟ سب سے زیادہ حقدار، دوسرا کیا؟ سب سے زیادہ قریبی، اور کیا؟ بس ٹھیک ہے، ان اول الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب، بھی ابراہیم، ابراہیم کے، کون ہے؟ للذین، البتہ وہ لوگ، للذین لام الگ ہے، الذین الگ ہے نا، لام کا مطلب کیا ہوگا؟ البتہ، البتہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ کون؟ کون وہ پیروی کرنے والے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ۔ بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ہیں۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے کون؟ مسلمان۔ یہ نبی میں پوچھ رہا ہوں، کون سے نبی؟ مجھے لگتا ہے آپ سب سوئے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سمجھا رہی؟ اس میں کون سی مشکل بات ہے بھائی؟ اللہ تعالی نے کہا کہ یہودیوں عیسائیوں تمہارا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں، پھر بتایا ابراہیم السلام سے تعلق کس کا بنتا ہے؟ فرمایا ان کی پیروی کرنے والوں کا جو ان کے دین کے اوپر تھے،
اور آج یہ نبی ان کا تعلق بنتا ہے، آج والے جو نبی ہیں اور آج کے نبی پہ جو ایمان لانے والے مسلمان ہیں، یہ ہیں جو ابراہیم السلام کے کچھ لگتے ہیں، یہ ہے جن کا تعلق بنتا ہے ابراہیم السلام سے، یہ ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ابراہیم السلام کے سب سے قریب ہیں۔ مکمل دین ہمارا ان کا ایک نہیں ہے، لیکن اصول اور عقیدہ جو ان کا تھا وہی ہمارا ہے، جو توحید ان کی تھی وہی ہماری ہے، مسائل اکثر ہمارے وہی ہیں، تھوڑے بہت مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ ہر نبی کی دوسرے نبی سے مختلف رہی ہے۔ تو فرمایا ان اول الناس، بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم سے، قریب سے مراد کیا ہے؟ تعلیمات کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، یہ مراد ہے۔ بے شک لوگوں میں سے سب سے قریب ابراہیم علیہ السلام کے للذین، البتہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ جنہوں نے اس کی پیروی کی، کس کی؟ وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، کس پہ؟ اس نبی پہ، ان کے مسلمان۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان لانے والوں کا، یعنی کہ پھر جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کی خوشخبری یہ ہے کہ ایک تو وہ نبی علیہ السلام پہ کی بیعت کرنے کا اعزاز حاصل، پھر ان کا تعلق قائم ہو گیا کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، اور آخری خوشخبری یہ کہ اللہ بھی ان کا دوست ہے۔ ایمان کے فائدے، ایمان لانے کے فائدے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے المؤمنین، ایمان لانے والوں کا۔ ولی کا میرا دوست، مددگار۔ آگے ایت نمبر 69 ودت، کیا میں نے ودت کا، ودہ کا ترجمہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، کیا ہے؟ چاہنا، آرزو کرنا، خواہش کرنا۔ تو ودت یہ مؤنث ہے کیونکہ آگے طائفہ فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے، تو ودت چاہا، آرزو کی، طائفۃ ایک گروہ نے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کے ایک گروہ نے خواہش کی، آرزو کی، لو جو ہے یہ ودہ کے بعد لو آیا تو اس کا معنی ہوگا ان کا، یعنی کہ یہ کہ، یعنی کہ یہ ان مصدریہ کا معنی دے گا۔ ودت طائفۃ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے چاہا، ان کی آرزو ہے کیا کہ لو یضلونکم، کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں۔ لو کا معنی کیا کریں گے؟ کہ یہ کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، یعنی کہ ہمیں اسلام پہ نہیں دیکھنا چاہتے کون؟ یہودی اور عیسائی۔ اور اللہ کا انصاف دیکھیے، اللہ نے سب کا نہیں کہا، کہا ان میں سے ایک گروہ، یعنی کہ کئی ایسے بھی ہوں گے انصاف پسند جو ایسی خواہش نہیں رکھتے ہوں گے، اور آج کے یہودی عیسائی بھی اسی یہی صورتحال ہے۔ یضلون، وہ گمراہ کر دے، کم تمہیں، وما یضلون، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون جبکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ کیسے جی وہ نہیں گمراہ کر رہے؟ پہلے ہی خود گمراہ ہیں، کیوں؟ کہ اللہ کے نبی اسلام پہ ایمان نہیں لائے، اوپر سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک اور جرم ہے، تو ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک خود ایمان نہ لانا قرآن کریم پہ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ایک مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانا، یہ گمراہی کے اوپر گمراہی ہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے ان کو۔ آیت نمبر 70 یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما، کیوں، یہ ان کو ڈانٹ پلانے کے لیے، سوال جو ہے ڈانٹنے کے لیے، لما، کیوں، تکفرون بآیات اللہ، تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم تشہدون، جبکہ تم شاہد ہو، جبکہ تم جانتے ہو، تورات و انجیل میں تم نے اللہ کی آیتیں پڑھ لی ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہیں، آپ کی علامات ہیں، آپ کی نشانیاں ہیں، تم پہچانتے ہو حق کو، پھر کیوں ماننے سے انکاری ہو؟ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے تورات و انجیل، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ،
کہ جب ان یہودیوں کے پاس وہ قرآن آ چکا، وہ حق آ چکا جس کو پہچانتے ہیں، آنے کے بعد انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جب کہ تم شاہد ہو، تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے۔ تو یہ آیات سے مراد یہاں پہ توراۃ و انجیل کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کی بھی۔ ان قرآن کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی کہ توراۃ و انجیل کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی ممکن ہے دونوں شامل ہو، دونوں، کیونکہ اللہ نے کتاب کا نام نہیں لیا، کیا کہا؟ آیات۔ تو توراۃ و انجیل میں بھی اللہ کی آیات ہیں، قرآن کریم میں بھی اللہ کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 71 71، یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، لما، کیوں؟ یہ بھی ڈانٹنے کے لیے ہے نا، یہ بھی بتا چکا ہوں اصل میں کیا تھا، لما۔ تو لما کیوں، تلبسون، تم خلط ملط کرتے ہو، الحق، حق کو، بالباطلی، باطل کے ساتھ، یعنی کہ حق کو باطل کو خلط ملط کر دیتے ہو، تحریف کرتے ہو، تبدیلیاں کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو۔ کس کو جانتے ہو؟ حق کو۔ تمہیں پتا ہے کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تمہیں پتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن تم حق کو چھپاتے ہو، بیان نہیں کرتے ہو۔ آیت نمبر 72 72، وقالت، اور کہا، طائفۃ، ایک گروہ نے، من اہل کتاب، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب کے گروہ نے کہا، یہاں پہ اہل کتاب کے گروہ سے مراد یہودی لوگ ہیں، کیونکہ اہل کتاب یہودی عیسائی دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو آئندہ گفتگو آ رہی ہے، گفتگو کنہوں نے کی ہے؟ ایک گروہ نے۔ کون ہے وہ؟ یہودی۔ تو فرمایا اب یہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے ان کی سازشوں کا جو اسلام کے خلاف چلا کرتے تھے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہودی عیسائی چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ، تم اسلام چھوڑ دو، اس کا اظہار یہاں پہ ہو رہا ہے اس آیت میں کہ کیسے وہ چالیں چلا کرتے تھے۔ تو اہل کتاب کے گروہ نے کہا، آمنو، تم ایمان لے آؤ۔ کس سے کہا؟ نہ اپنے چند لوگوں سے، چند لوگ تیار کیے گئے کہ آج صبح صبح تم لوگوں نے جا کے محمد کی بیعت کرنی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کلمہ پڑھ لینا ہے، سارا دن ان کے ساتھ رہنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، اور شام کو کہنا ہے کہ نہیں جی ہم اس دین کو چھوڑ رہے ہیں، ہمیں تو اب پتا چلا ہے کہ یہ دین کو اچھا دین نہیں ہے، پورا دن ساتھ رہے ہیں، ہمیں اب ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہم تو بڑا اچھا دین سمجھ کے آئے تھے، ہم نے تو بڑی محمد کی تعریفیں سنی تھی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کی، ہمیں تو بہت اب پتہ چلا ان کی حقیقت کا۔ جب یہ کام کرو گے فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے بھی کئی لوگ پھسل جائیں گے، یعنی کہ جو ان میں سے کمزور ایمان والے ہوں گے وہ بھی واپس آ جائیں گے، دین اسلام چھوڑ کے اپنے پرانے دین پہ واپس چلے جائیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے، دل ٹوٹتے ہیں نا، حوصلہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ ان کی چال دیکھیں آپ۔ اسی لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو چھوڑے اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو، تاکہ یہ سازشوں کا دروازہ بند ہو جائے۔ آپ کو مسلمان کرنے کے لیے ہم کو زبردستی نہیں کریں گے، لیکن مسلمان ہو گئے ہیں، اب پکے رہیں اس کے اوپر۔ اگر ایک کو قتل کریں گے تو باقیوں کا ایمان سلامت رہے گا، ایک کی جان چلی گئی باقیوں کا دین بچ گیا، سودا مہنگا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو باقی لوگوں کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا اور سب کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے، یہ ایک مرتد کو قتل کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے، تاکہ باقی لوگوں کا، اس کے بچوں کا، اس کی بیگم کا، اس کے رشتہ داروں کا، اس کے محلے داروں کا، اس کے دوستوں کا دین بچ جائے، وہ جہنم کی آگ میں جانے سے بچ جائے۔ تو وقال الطائفہ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، ان کے اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، کیا کہا؟ آمنو، تم ایمان لاؤ، تم ایمان لے آؤ، لیکن سے کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں سے، بالذی، اس کلام پہ، ان کے قرآن پہ، اس پہ، الذی انزل، جو اتارا گیا ہے، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پہ جو ایمان لائے ہیں۔ کس پہ ایمان لائے ہیں؟ قرآن پہ، محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اس پہ ایمان لے آؤ۔ وجہ النہاری، دن کے شروع میں، وجہ النہار، دن کے شروع میں، چہرہ ہمارا سب سے آگے ہوتا ہے نا، تو دن کے شروع کا حصہ وہ آگے والا ہوا، تو وجہ النہار، دن کے شروع میں۔ وَاکْفُرُوا، اور تم کفر کرنا، آخرہ، اس کے آخر میں۔ کس کے آخر میں؟ دن کے آخر میں۔
لعلہم تاکہ وہ کون؟ مسلمان، یرجعون واپس آ جائے. دیکھیے کتنی بڑی سازش ہے. یہ ان کی چالیں ہیں. یعنی کہ سب لوگ سوچیں گے کہ یہودی اور عیسائی یہ بڑے علم والے ہیں، تورات و انجیل ان کو اللہ نے دی تھی، تو یہ تو نیک نیتی سے گئے تھے، کلمہ پڑھا تھا، تو اب واپس آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جائزہ لیا ہے سب چیزوں کا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ دین نعوذ باللہ جھوٹا ہے. آیت نمبر 73 وَلَا تُؤْمِنُوا. یہ جو آیت ہے، اس آیت میں تفسیر کے لحاظ سے، ترکیب کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے علماء کرام میں کافی اختلاف ہے. تو اس لیے میں جو آسان ترین اس کی تفسیر ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھوں. وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم نہ مانو، تم نہ مانو، الا مگر لمن، اس شخص کی بات، تابع دینکم، جو تمہارے دین کی پیروی کرے. یعنی کہ تم نے کسی کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا سوائے اس شخص کے جو تمہارے دین میں سے ہو. یہودی کہہ رہے ہیں کہ تم نے صرف یہودیوں کی بات پہ یقین کرنا ہے، مسلمانوں کی بات پہ یقین نہیں کرنا. ولا تؤمنوا، اور تم نہ مانو، الا مگر لمن، اس شخص کی بات، تابع، جو پیروی کرے، دینکم، تمہارے دین کی. قل، کہہ دیجئے، ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت، یعنی کہ اصل ہدایت، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہی ہے. بے شک اصل ہدایت کون سی ہے؟ جو اللہ کی ہدایت ہے. یعنی کہ جس کو اللہ تعالی نے ہدایت دے دی اس کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو ہدایت اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. اور اس کو کہتے ہیں عربی میں جملہ معترضہ. کیا کہتے ہیں؟ قل ان الہدی ھدی اللہ، اس کو کیا کہا جائے گا؟ جملہ معترضہ. دیکھیں علی بھائی، دیکھیں، ہم کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اس میں جملہ معترضہ کدھر ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل بات میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا. اصل گفتگو کرنے کا مقصد آپ پہ درود پڑھنا نہیں تھا یہاں پہ. اب اصل میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جناب محمد نے کہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو جملہ معترضہ ہے، اس کا تعلق اگلی پچھلی بات سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے. جملہ معترضہ کی کئی دفعہ اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی اہمیت بہت، لیکن وہ جملے کے بیچ میں آ جاتا ہے. جملے کے بیچ میں آیا تھا. اب دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. تو یہ یہاں پہ قل ان الہدی ھدی اللہ کو علماء کرام نے کیا قرار دیا؟ جملہ معترضہ. اہمیت بہت زیادہ ہے اس کی. تو کہہ دیجئے بے شک اصل ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. ان یؤتا، یہ کہ دیا جا سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ آگے جو گفتگو آ رہی پہلے میں بتا دوں، یعنی کہ یہ بات تم نے تسلیم نہیں کرنی کہ کسی کو وہ شان، وہ مقام، وہ علم، وہ فضیلت مل سکتی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے. یہ بات کبھی نہ ماننا. یہ بات کبھی نہیں ماننی کہ کسی کو وہ شان مل سکتی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، یا ویسی کتاب مل سکتی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، یا کسی کو نبوت مل سکتی ہے جیسے تمہیں ملی ہے. سمجھے نا؟ اور نہ ہی یہ بات ماننا، نہ ہی اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روز قیامت یہ بحث و مباحثہ میں تم سے جیت سکتے ہیں. ایسا یہ بھی نہ ماننا. سمجھا رہی بات یہ؟ اچھا اب دیکھیں، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم نہ مانو، الا مگر لمن، اس شخص کی بات. بات کو بریکٹ میں آپ لکھ دیں گے، اس شخص کی مراد بات ہے. اور تم نہ مانو الا مگر اس شخص کی بات، تابعہ، جو پیروی کرے، دینکم، تمہارے دین کی. قل، کہہ دیجئے، ان الہدی، بے شک اصل ہدایت، ھدی اللہ، کس کی ہدایت ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتا، یعنی کہ یہ بات نہیں ماننی، کسی کی یہ بات نہیں مانی. کون سی جو آگے آ رہی ہے؟ ان یؤتا،
کہ دیا جا سکتا ہے احدن کوئی ایک مثل ما اس جیسی چیز، مثل ما اس جیسی چیز اوتی تم جو تمہیں دی گئی ہے، کیونکہ تمہاری جیسی کتاب کسی اور کو مل سکتی ہے یہ نہ ماننا، تمہاری جیسی نبوت کسی اور کو مل سکتی ہے یہ نہ ماننا، تمہاری جیسی فضیلت کسی اور کو مل سکتی ہے یہ نہ ماننا، اور نہ یہ ماننا کہ او یا یحاجوکم وہ تم سے بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ قل کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل کس کے ہاتھ میں ہے؟ فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتی ہی وہ دیتا ہی کیا؟ یہ فضل وہ دیتا ہے، یہ فضل کس کو؟ من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ نے ایمان والوں پہ فضل کرنا تھا کر دیا، تم ایسی سانسیں کرتے رہ جاؤ گے۔ اللہ نے جن پہ فضل کرنا تھا کر دیا، ان کو ہدایت دے دی، جناب محمد کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ نازل کردہ قرآن پہ ایمان لانے کی توفیق دے دی۔ قل آپ کہہ دیجئے بے شک فضل جو ہے سارے کا سارا فضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتی ہی وہ دیتا ہے یہ من یشاء جس کو چاہتا ہے، اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چاہنا اس کے پیچھے اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ اسی کو دیتا ہے جو اس لائق ہے کہ اس کو وہ چیز دی جائے۔ واللہ اللہ تعالیٰ واسع بڑی وسعت والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، اللہ بڑی وسعت والا ہے، علیم کمال علم والا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جانتا ہے کس پہ فضل کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا۔ آیت نمبر 74 74 یختص وہ خاص کرتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اس پہ رحمت کرتا ہے۔ یہ ایمان لانے کی توفیق دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا، تو وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ نبوت دینا یہ بھی اس کی رحمت ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نبی بناتا ہے، اس کی مرضی کہ وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو نبی بنائے یا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنائے۔ سارے نبی ادھر سے بنائے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آیا ہے اور تمہیں حسد شروع ہو گیا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ عظیم فضل والا ہے، اللہ عظیم فضل والا ہے۔ واضح ہے؟ آگے چلیں آیت نمبر 75 75 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یہ من جو ہے تبعیضیہ ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے، من کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی، اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے، من ان تأمن ہو کوئی وہ ہے کہ اگر تأمن ہو آپ اس کے پاس امانت رکھیں، تأمن آپ امانت رکھیں ہو اس کے پاس، بقنطار ایک خزانہ، یؤدی وہ ادا کرے گا، ہی یہ کیا خزانہ، الیہ کا آپ کی طرف، یعنی کہ وہ خزانہ آپ کو واپس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا، میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ساری قوم کو لگڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سارے سعودی جو ہے نا بد اخلاق ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، یا سارے کیا کہوں فلاں قوم سارے وہ لڑاکا ہوتے ہیں جی، جبکہ اللہ تعالیٰ انصاف والے ہیں۔ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ بھی اللہ نے انصاف کیا ہے۔ اللہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جن کو آپ بطور امانت سونے کا ڈھیر بھی دیں تو پوری امانت کے ساتھ آپ کو واپس کر دیں گے، اور ان میں ایسے کئی خیانت کرنے والے بھی ہیں کہ اس کو ڈھیر نہیں صرف ایک دینار آپ دے دیں آپ کو واپس نہیں کرے گا، الا یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں، مانگتے رہیں، مجبور کر دیں اس کو واپس کرنے پہ، تو الگ بات ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہے؟ خیانت کرنے والے ان میں کیوں موجود ہیں اس قسم کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے پیچھے ان کا گندا عقیدہ ہے، خیانت کرنے کے پیچھے ان کا گندا عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے علی بھائی گندا عقیدہ؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل کتاب کے علاوہ لوگ ہیں یہ ان پڑھ ہیں، امی ہیں، یہ جانور ہیں، ان کا جو بھی مال ہم کھا پی جائیں ہمیں اللہ ہمارا حساب نہیں لے گا۔ اچھا ایک ان کے اوپر زیادتی کی، ان کا مال کھا پی گئے، اور ایک ان کو حقیر جانا
اور ایک یہ کہا کہ اللہ حساب نہیں لے گا، گویا کہ اللہ کے ذمے وہ بات لگا دی جو اللہ نے کہی نہیں ہے، اللہ پہ جھوٹ بول دیا۔ اب دیکھیے آپ، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آیت کے شروع سے اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے کہ من ان کا من اگر تأمن آپ امانت رکھیں ہو اس کے پاس بقنطار ایک خزانہ یؤدیہ وہ ادا کر دے گا، یؤدیہ ہی کی ضمیر سے جاری قنطار کی طرف، وہ یہ خزانہ ادا کر دے گا الیک آپ کو واپس کر دے گا۔ ومنہم اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ ان تأمن ہو اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں بدینار صرف ایک دینار تو لا یؤدیہ وہ نہیں ادا کرے گا ہی یہ دینار الیک آپ کی طرف آپ کو، الا یہ کہ ما دمتا کہ آپ ہمیشہ رہیں علیہ اس پر قائمن کھڑے، الا یہ کہ آپ ہمیشہ اس پہ کھڑے رہیں، اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں، بس جان نہ چھوڑیں اس کی۔ ذالک یہ آگے بات سببیہ ہے، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا لیسا نہیں ہے علینا ہم پر ہمارے ذمے فی الامیین امیوں کے معاملے میں، عربوں کے معاملے میں، عربوں کو وہ امی کہتے تھے نا، امیوں کے معاملے میں، کیونکہ ہم وہ خود ہوئے اہل کتاب، اہل علم، اہل کتاب، تو اہل مکہ کون ہوئے؟ امی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہمارے ذمے فی الامیین ان امیوں کے معاملے میں سبیل کوئی راستہ، کیا مطلب؟ کوئی ہم سے حساب نہیں ہوگا، کوئی ہم سے حساب، سبیل یہ لیسا کا اسم ہے، یعنی کہ لیسا سبیل کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ہمارا فی الامیین ان کے معاملے میں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، یہ جھوٹ ہے نا کہ اللہ ہمارا حساب نہیں لے گا، اور وہ اللہ پہ کہتے ہیں جھوٹ، وہم جبکہ وہ یعلمون جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 76 واضح ہے یہاں تک؟ حسن بھائی واضح؟ آیت نمبر 76 76 بلا کیوں نہیں، ہاں جی اس کا کیا مطلب ہے کیوں نہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ان کے کون کہتا ہے کہ ان کا حساب اللہ نہیں لے گا؟ کیوں نہیں اللہ حساب لے گا؟ بلا کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا بعہدہ اپنا عہد، وہ عہد اللہ سے کیا ہو یا اللہ کے بندوں سے کیا ہو، واتقا اور کیا کیا؟ تقوی اختیار کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی یحب محبت کرتا ہے المتقین تقوی اختیار کرنے والوں سے، یعنی کہ جو عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے، عہد کو نہ توڑے، واتقا تقوی اختیار کرے، سب گناہوں سے بچے اور عہد کو توڑنے سے بچے، تو اللہ تعالیٰ ایسے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عہد کو توڑے ان سے محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 77 ان الذین بے شک وہ لوگ، اچھا پہلے اس آیت کا سبب نزول بتا دوں، یعنی کہ کون سا واقعہ تھا جس کی بعد یہ آیت نازل ہوئی جو بھی پڑھنے لگے ہیں۔ ایک صاحب نے مارکیٹ میں، بازار میں اپنا سامان لگایا بیچنے کے لیے، اور جھوٹی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سامان اتنے میں خریدا ہے، یعنی کہ میں آپ کو سستا کیسے دے دوں جبکہ میں نے تو اتنے میں خریدا ہے، اور ساتھ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے یہ آیت نازل کی ہے کہ جس میں مذمت کی گئی ان لوگوں کی جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں تھوڑا سا مال کمانے کے لیے، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تھوڑا سا مال کمانے کے لیے۔ تو فرمایا ان الذین یشترون بے شک وہ لوگ، یشترون جو خریدتے ہیں، مراد کیا؟ لیتے ہیں، جو خریدتے ہیں لیتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے میں، با کا معنی بدلہ عوض، اللہ کے عہد کے بدلے میں، وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ ثمن قلیلہ تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا مال، مال جتنا بھی ہو اللہ کی قسم کے بدلے میں مقابلے میں کیا؟ تھوڑا سا ہی ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک یہ خبر ہے انہ کی، یہی لوگ ہیں کہ لا خلاق نہیں کوئی حصہ ہوگا لہم ان کا فی الآخرت کہاں؟ آخرت میں، آخرت میں کوئی جنت میں حصہ نہیں، کوئی عزت نہیں ملے گی، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، سزا ہی سزا ملے گی۔
ولا اور نہیں یکلم کلام کرے گا ہم ان سے، کون؟ اللہ تعالی، ولا ینظر اور نہ وہ دیکھے گا، کون؟ اللہ، الیہم ان کی طرف، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا اور نہ ہی یزکی وہ پاک کرے گا ہم ان کو، کس چیز سے؟ گناہوں سے، گناہوں کے بوجھ سے، وَلَهُمْ اور انہی کے لیے عذاب ہوگا، علیم دردناک عذاب ہوگا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے، وہ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن اس آیت کی مناسبت سے دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابو ذر کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، جنہیں اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، جن کی دردناک عذاب ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، ابو ذر نے کہا، اللہ کے رسول یہ تو تباہ و برباد ہو گئے، ناکام و نامراد ہو گیا، کون ہے یہ بدبخت؟ فرمایا نمبر 1 جو نیکی کر کے نیکی جتائے، احسان کر کے احسان جتائے۔ نمبر 2 جو اپنی شلوار کو، کپڑے کو، چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، اور تیسرے نمبر پہ جو جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 78 78 وَإِنَّ اور بے شک، منہم یہ بھی من تبعیضیہ ہے، ان میں سے کئی کچھ، اور بے شک ان میں سے کئی، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے، ان میں سے کئی، لفریقاً البتہ ایسے لوگ ہیں، فریق کا مطلب کیا ہوگا؟ لوگ، البتہ ایسے لوگ ہیں، یلوون جو مروڑتے ہیں، یلوون جو مروڑتے ہیں، السنتم اپنی زبانوں کو، السنہ لسان کی جمع، اپنی زبانوں کو، یعنی کہ اپنی کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتے ہیں تاکہ الفاظ کا معنی مفہوم کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے۔ اور کئی الفاظ انہوں نے اپنی طرف سے داخل کیے ہوتے ہیں، کس میں؟ کتاب میں، بطور شرح، بطور وضاحت، جبکہ وہ شرح غلط ہوتی ہے، اور پڑھتے اس انداز سے کہ سننے والا سمجھے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی کہ اس کو اللہ کے کلام کے پڑھنے کے انداز میں پڑھیں گے، حالانکہ وہ جملہ، وہ الفاظ جو انہوں نے اضافہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ اور بے شک، منہم ان میں سے کئی، البتہ فریقاً ایسے لوگ ہیں، یلوون جو مروڑتے ہیں، السنتم اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب کے ساتھ، جن کی کتاب پڑھتے ہوئے، لی تاکہ، تحسبو تم گمان کرو، ہو اس کو، کس کو؟ جس چیز کو پڑھ رہے ہیں اس کو گمان کرو، من الکتاب کس میں سے؟ کتاب میں سے، وما جبکہ وہ نہیں ہوتا، من الکتاب کتاب میں سے، وہ حالیہ ہے، جبکہ وہ چیز کتاب میں سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہوا کہ وہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وما جبکہ، ما ہوا نہیں وہ ہوتی، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ، الکذب جھوٹ، ان کے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جبکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں عیسائیوں کی ان بری عادات سے محفوظ رکھے، اور اہل ایمان اور اہل تقوی کی عادات پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، رمضان کے روزے اور قیام اور یہ تلاوت، ترجمہ، تفسیر اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔